السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 22 مئی ہے، ہفتہ سن 2021۔ لندن سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حسن نواز صاحب کے آفس میں کچھ مسلح افراد نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اور تاثر یہ آیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو شاید ڈرانے دھمکانے کی کوشش تھی، کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف بھی حسن نواز صاحب کے آفس میں بیٹھے تھے۔ حسن نواز صاحب کا پراپرٹی کا کام ہے، بڑے امیر وہ وہاں پر بڑی ان کی عمارت ہے، بڑے ویل سیٹلڈ ہیں، اور اس کی مسلم لیگ نون کے قائدین نے بڑی اس کی مذمت کی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا بھی ٹویٹ ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑے گھٹیا ہتھ کنڈے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بالکل اس سے میاں صاحب نہیں ڈریں گے۔ اور اس کو یہ ایسا کہا، یعنی اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے نون لیگ کے قائدین کی طرف سے کہ شاید تحریک انصاف یا حکومت پاکستان، عمران خان، اب وہ لندن میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ 4 لوگ وہاں پر بھیجے، لیکن ان کو اندر نہیں داخل ہونے دیا گیا، اور بڑا یہ جو نواز شریف کی سیکیورٹی ہے انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ شاید کوئی میاں نواز شریف صاحب پر کوئی حملہ ہونے والا تھا۔ یہ آپ کو جو ویڈیوز چل رہی ہیں، میرے بیک ڈراپ میں بھی آپ کو ویڈیو چل رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حسن نواز کے دفتر کے باہر کی سچویشن ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے ناصر بٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ بحث کرتے ہوئے۔ عابد شیر علی جو جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور یہاں پر وزیر مملکت رہے نواز شریف صاحب کی کابینہ میں، اب بڑے عرصے سے لندن میں ہیں، وہ بھی آپ کو وہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور بٹ صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ جائیں، اور وہ جو لوگ ہیں ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب کیا حقائق کیا ہیں؟ کیا یہ لوگ واقعی حملہ آور تھے؟ کیا یہ واقعی نواز شریف صاحب کو ڈرانے دھمکانے آئے تھے؟ کیا یہ حسن نواز کے دفتر میں ان سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، یا کسی اور پرپس کے لیے آئے تھے؟ نون لیگ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور یہ پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی ایجنسیوں کا کام ہے۔ انہوں نے تو یہ الزام لگا دیا۔ حقائق کیا ہیں؟ ہم نے بھی اس میں کوئی تھوڑی سی تحقیق کی، لندن میں کچھ لوگوں سے بات کی، وہاں پر اچھے بڑے نون جرنلسٹ ہیں ان سے بھی بات کی، کچھ پرائیویٹ انڈیویجول سے بھی بات کی، تو سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، 4 لوگ جو ہیں اور جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں کووڈ سے بچنے کے لیے، لیکن یہ کہا گیا کہ نقاب پوش لوگ اسلحہ سے مسلح، آپ کو ویڈیوز میں کوئی اسلحہ وغیرہ نظر نہیں آ رہا، یہ صرف انہوں نے کووڈ سے بچنے کے لیے نقاب پہنے ہوئے۔ یہ پرائیویٹ ریکوری یونٹ کے لوگ ہیں، اور ان کو عدالتی حکم کے تحت یہ یہاں پر بھیجے گئے، اور جو ایک پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے اس کے حوالے سے یہ اپنے وکیل کی اجازت سے یہ لوگ وہاں آئے تھے۔ ڈسپیوٹ کس کا تھا، معاملہ کیا تھا، میں آپ کو جو ہمیں تفصیلات ملی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ناصر بٹ صاحب بڑے قریبی عزیز ہیں، قریبی ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کا ایک کچھ لین دین کا ایشو میاں عمران، ایک اور پاکستانی جو رہتے ہیں وہاں پر برطانیہ میں، ان سے کچھ لین دین کا ان کا ایشو تھا۔ معاملہ عدالت میں گیا۔ ایشو یہ تھا کہ میاں عمران نے کوئی گاڑی دی تھی اور اس کے پیسے لینے تھے، ایکچولی تو کو 22 ہزار ڈالر لینا تھا، لیکن کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو پھر وکیل کی فیس، عدالتی اخراجات، سولیسٹر کی فیس، سارا ملا کے یہ تقریباً 35 ہزار ڈالر جو ہے وہ ڈیو ہے میاں عمران کے لیے، اور کچھ اماؤنٹ جو تھی وہ میاں عمران کو اس سے پہلے رپورٹڈلی مل بھی چکی ہے۔ اب ناصر بٹ صاحب کو بیلف جو ہے نوٹس دینے کے لیے ان کے گھر جاتا رہا، 3-4 دفعہ وہ وہاں پر گئے، لیکن ناصر صاحب وہاں پر نہیں ہوتے۔ ناصر صاحب زیادہ تر جو ٹائم تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی انہوں نے گزارا، پچھلے کئی مہینوں سے ان کے ساتھ ہیں جب سے میاں صاحب وہاں پر ہیں، یا کبھی حسن نواز کے آفس میں یا ان کے گھر، اسی طرح اپنے گھر میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ نوٹس ان کو نہیں مل رہا تھا۔ میاں عمران نے اپنے وکیل کو یہ بتایا کہ جناب آپ ان کے گھر بھیجنے کی بجائے آپ ان کو بھیجیں حسن نواز صاحب کے دفتر، جہاں پر میاں نواز شریف صاحب موجود ہوتے ہیں۔ اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن میاں نواز شریف صاحب حسن نواز کے آفس میں تھے اور ناصر بٹ ان کے ساتھ تھا، تو میاں عمران نے اپنے وکیل کو یہ اطلاع دی کہ ناصر بٹ جو ہے اس وقت وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ پرائیویٹ ریکوری یونٹ کے لوگ ناصر بٹ کو وہ نوٹس کی تعمیل کروانے کے لیے آئے، لیکن وہاں پر
آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناصر بٹ نے ان کے ساتھ بحث کی اور ان سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، یہاں پر آپ کیوں آئے ہو؟ ان لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور چہرے پر جو تھے وہ ماسک تھے، وہ کوئی نقاب پوش نہیں تھے۔ وہ عدالتی حکم کے تحت اپنے جو وہاں پر جو سولیسٹر کا جو آرڈر ہے، جو ان کا جو وکیل تھا میاں عمران، ان کے کہنے پر وہ اس لیے وہاں پر آئے کیونکہ ناصر بٹ اپنے گھر میں ملتے نہیں تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، تو انہوں نے ان کو یہ نوٹس دیا۔ اب یہ سارا معاملہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ اور جو طریقہ کار ہے وہاں پر ایسٹ ریکوری یونٹ، جو پرائیویٹ ریکوری یونٹ ہے، وہ اس کا ان کے وہ لوگ وکیل کے احکامات کے تحت، اپنے وکیل کی انسٹرکشن کے تحت، عدالتی احکامات کے تحت ان کو نوٹس دینے آئے ناصر بٹ صاحب کو۔ لیکن اب اس پر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پالیٹکس ٹوسٹ کرتی ہے، کس طریقے سے یہ جو ذاتی معاملات ہیں جس میں یہی وہی مال بچاؤ مہم، لیکن کس طریقے سے اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ٹویٹ ہے، سب سے پہلے تو یہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ، آپ بھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیا کہتی ہیں وہ، کہ resorting to gross criminality in the face of political frustration and defeat, people's voice will not be silenced by low-life third-rate criminals. Nawaz Sharif is the voice of the people of Pakistan and will not be silenced. Inshallah, may Allah protect you. اور یہ جو ریکوری یونٹ کے لوگ ہیں ان کی نیچے تصویریں لگی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کووڈ کے ماسک پہنے ہوئے اور ایک بالکل ماسک کے بغیر ہے۔ لیکن مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی آواز کو دبانے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ وہ جو ایک نعرہ ہوتا ہے نا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، وہ یہ نعرہ لگا رہی ہیں انگریزی میں۔ اب یہ معاملہ ناصر بٹ کا ہے، انہوں نے پیسے دینے ہیں، عدالت نے فیصلہ ان کے خلاف دیا ہے، وہ گھر میں نوٹس وصول نہیں کرتے، تو یہ تلاش کرتے کرتے اور میاں عمران کی جو ان کے خلاف جو ناصر بٹ کے خلاف جن کا مقدمہ ہے، ان کی مخبری پر وہاں پر آئے ہیں کیونکہ یہ وہیں پر ملتے تھے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خاموش کرنے کی کوشش ہے نواز شریف صاحب کی آواز کو۔ اچھا، اب آ جائیں لیڈر آف دا اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اسٹرانگلی کنڈم cowardly attempt to barge into the office of Hussain Nawaz where Mian Nawaz Sharif was also present. They seemed to be armed and clearly had a sinister design, but thankfully could not succeed. London police must investigate the incident from all angles. جناب انہوں نے کہا جی یہ تو میاں نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف ان کے خوفناک ڈیزائن تھے، ان کے خوفناک عزائم تھے، ان کو تکلیف دینے کے لیے آئے تھے اور مسلح تھے، اور لنڈن پولیس کو تمام اینگلز کی سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ یہ جناب آپ دیکھیں کہ بٹ صاحب نے پیسے دینے، لیکن میاں شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنایا۔ اب یہ ناصر بٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نہیں مان سکتا کہ مریم نواز صاحبہ کو انفارمیشن نہ ہو یا شہباز شریف صاحب کو نہ پتہ ہو کہ وہ کس لیے آئے تھے، لیکن ایک پرائیویٹ ڈسپیوٹ کو انہوں نے، ایک جو پیسے دینے ہیں اس ڈسپیوٹ کو انہوں نے ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا اور اس کو میاں نواز شریف پر ایک حملہ قرار دے دیا، حالانکہ وہ وہاں پر ناصر بٹ کے پیچھے آئے تھے، ان کو وہ نوٹس دینے آئے تھے۔ ناصر بٹ کے پاس آپشن ہے، قانون کی آپشن ہوگی، وہ لندن میں عدالت میں جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس کیس کی اس طرح سے تفصیلات نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ میاں عمران کہ انہوں نے کچھ پیسے دینے ہیں ریپورٹڈلی، اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ گھر ان کا جو ہے نا بک چکا ہے۔ نئی پارٹی جب تک قبضہ نہیں کر لیتی گھر، یعنی ان کو پوزیشن ہینڈ اوور نہیں ہوتا، اس وقت کو وہ میاں عمران کے پیسے نہیں دے سکتے۔ یہ سارا معاملہ تھا، لیکن اس کو ایک سیاسی معاملہ بنا کے پیش کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں یہ جو بہت ساری چیزیں آپ سنتے ہیں، سیاستدانوں کے جو بیانات آپ سنتے ہیں، وہ در حقیقت معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مفادات کے تحت۔ اب یہ شہباز صاحب کا بیان، مریم صاحبہ کا بیان آپ دیکھ لیں، کبھی اس پر کوئی معذرت نہیں آئے گی، کبھی اس سے قوم سے معافی نہیں مانگی جائے گی کہ ہم نے جھوٹا کو بیان دے دیا۔ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک ایسے معاملے کی بنیاد بنا کے جس کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔